دوسری طرف یہ جو 27ویں ترمیم ہوئی ہے، بہت میں نے اس پہ سوچا، لوگوں کے تاثرات بھی سنے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ گناہ بے لذت ہے۔ اس سے عملی فائدہ نہیں ہوا، لیکن اس سے تاثراتی نقصان بہت زیادہ ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیں، مثلا عملی فائدہ کیسے نہیں ہوا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ پہلے بھی عملی طور پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف اور تینوں جو فورسز ہیں ان کے ہیڈ تھے۔ جنگ میں آپ نے دیکھا، اس کے علاوہ بھی عملی طور پر سارے فیصلے جو ہے وہ آرمی چیف ہی کرتے تھے، اور سارے جو ہے وہ ان کے پیچھے جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی چلتے تھے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے عملی طور پر تو نہیں فرق پڑا، ایک آپ کانسٹیٹیوشنلی ضرور فرق پڑا ہے، لیکن اس کا تاثر یہ گیا ہے کہ جیسے بہت مقتدرہ کا رول بڑھ گیا ہے، اور جو حکومت ہے وہ بالکل کمزور ہو گئی ہے، اور مقتدرہ جو ہے وہ اوورآل انچارج ہو گئی ہے۔ یہ اس سے تاثر گیا ہے منفی، اور وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ گناہ بے لذت ہے۔ دوسرا ہو گیا استثناء۔ بھائی پاکستان کی تاریخ میں کس آرمی چیف کو استثناء نہیں تھا؟ دو آرمی چیفز کے واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ یحییٰ خان کا ٹرائل کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوا، اور ان کو سلوٹ کر کے جھنڈے کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اور جنرل مشرف صاحب کا جب افتخار چودھری سے بھی چاہتے تھے چیف جسٹس آف پاکستان، اور نواز شریف بھی چاہتے تھے وزیر اعظم پاکستان، لیکن نہیں ہو سکا ٹرائل۔ ان کو درمیان سے ہی اچک کے ملٹری اسپتال بھجوا دیا گیا اور پھر باہر بھجوا دیا گیا۔ تو یہ استثناء بھی پہلے سے ہی حاصل تھا۔ یہ جو تا زندگی استثناء حاصل کیا گیا ہے، یہ اس کا بھی عملی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عملی طور پر پہلے بھی یہی پوزیشن تھی، لیکن تاثر یہ گیا ہے کہ بھئی جیسے یہ استثناء کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کیا گیا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی آئینی فائدہ ہو، کوئی ان کا قانونی فائدہ ہو۔ سیاسی طور پر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ان کا سیاسی طور پر نقصان ہوا ہے۔ اور پہلی دفعہ ایسے لگا ہے کہ جیسے جمہوریت کا جو پودا ہے اس کو جانے انجانے میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے، یہ اس ترمیم جو ہے یہ آئندہ کہیں نیگیٹو حربے کے طور پر یا نیگیٹو سلوگن کے طور پر حکومت کے خلاف استعمال نہ ہو۔